تم شادی سے منع کرو گے؟ نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ آپ بات کو سمجھے نا۔ کیا بات کو سمجھوں؟ وہ داڑا تھا۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تم سے 10 سال بڑا ہوں۔ مطلب تم مجھ سے 10 سال چھوٹی ہو۔ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس رشتے کے لیے منع نہیں کر پا رہی۔ کیا تم پاگل ہو؟ وجدان آپے سے باہر ہوتا ہوا اس کی طرف بڑھا، جبکہ عنایا نے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ دیکھیں، آپ خود منع کر دینا شادی کے لیے۔ آپ مجھ پر دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں کہ میں جا کر انہیں منع کروں؟ دیکھو، میں اپنے باپ کو منع نہیں کر سکتا۔ وہ میرے ڈیڈ ہیں اور میں ان کے ہر کام اور ہر بات کو سب سے مقدم رکھتا ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم خود منع کرو۔ وہ ضبط کرتا بولا، آپ میری بات کو بھی سمجھے نا۔ میں اس رشتے سے منع نہیں کر سکتی، میری بھی کوئی مجبوری ہے۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اچھا، مجبوری ہے؟ اس نے طنزیہ کہا۔ مجبوری نہیں کہو، یہ کہو کہ تمہاری نظر میرے پیسے پر ہے۔ تمہیں لالچ آ گیا ہے کہ ہر اتنا امیر لڑکا تمہیں کہیں اور مل ہی نہیں سکتا۔ اتنا پیسہ تم نے کبھی ایک ساتھ اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس کے طنزیہ انداز پر عنایا نے اپنے لب بھینچ لیے اور سر چکا لیا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بس مجبور ہوں۔ اس نے بے بسی سے کہا، رہنے دو، اچھے سے جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، بے بسی کا بہانہ بنا کر کیا کیا کروا جاتی ہیں۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو، اگر تمہاری شادی مجھ سے ہو گئی تو میں تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دوں گا۔ وہ پچھتاوا تمہیں ساری زندگی رہے گا۔ یہ جو تم اب مجبوری مجبوری کر رہی ہو، بعد میں نے تمہیں سچ میں مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی وجدان شاہ نہیں۔ وہ کہتا ہوا غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے عنایا نے ایک سرد آہ بھری اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ پہلے ہی کسی اور سے محبت کرتا ہے، مطلب میری آگے کی زندگی اجیرن ہونے والی ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک ساتھ کئی آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلے۔ اس نے اپنا سر چکا لیا اور آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے کہنے پر اس شادی کے لیے مان جائے گا؟ سریا بیگم، وجدان کی والدہ نے پوچھا۔ اس نے ہاں تو کہہ دی ہے، لیکن وہ عنایا کے پاس گیا ہے۔ یقیناً وہ عنایا پر زور ڈالے گا کہ وہ اس شادی کے لیے انکار کرے، مگر عنایا کبھی منع نہیں کرے گی۔ رہی بات وجدان کی، تو وہ بھی مجھے کبھی منع نہیں کر سکتا، تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ شاہ صاحب نے مسکرا کر کہا، بس اللہ اس بچی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جس کو آپ نے بلی کا بکرا بنا لیا ہے۔ انہوں نے افسردگی سے کہا، ارے بھائی بیگم، تم تو اچھے طریقے سے جانتی ہو وہ ہمارے احسان تلے دبی ہوئی ہے۔ وہ کبھی زبان نہیں کھولے گی اور خاموشی سے وجدان سے نکاح کر لے گی۔ اور آخر تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک ایسی بہو مل رہی ہے جو گھر کا سارا کام کرنا جانتی ہے، ایک گھریلو لڑکی ہے۔ تمہیں تو ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی نا اپنے وجدان کے لیے، اور تمہیں سائرہ بھی تو پسند نہیں ہے۔ سائرہ کے ذکر پر وجدان کی والدہ نے منہ بسوڑا۔ وہ لڑکی تو مجھے ایک آنکھ نہیں باتی، اس کی زبان توبہ توبہ بہت چلتی ہے، اور تو اور نہ اسے رہنے کا ڈھنگ ہے اور نہ بڑوں سے بات کرنے کا۔ وہ چڑ کر بولی، ہاں ہاں ہاں، اسی لیے تو میں نے وجدان کے لیے نایا کو پسند کیا ہے۔ کچھ دن وہ یہاں رہے گی تو خود ہی وجدان کے دل میں جگہ بنا لے گی۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولے، کچھ دن؟ میں تو کہتی ہوں کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب جلدی سے ان دونوں کا نکاح کروا دیں۔ ویسے بھی عنایا کے گھر میں ہے ہی کون، ایک بوڑھا باپ تھا جو اب اس دنیا سے چل بسا ہے۔ بھائی بھابھی تو اسے ویسے ہی رکھ کر راضی نہیں ہیں۔ آپ اسے آج ہی لے آئیے ہیں تو نکاح کروا دیں، اس سے پہلے کہ وجدان کوئی تماشا کھڑا کرے۔ نکاح ہو جانا ہی بہتر ہے۔ وجدان کے والد نے پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا کر اپنا موبائل نکالا۔ کچھ ضروری بات کرنے کے لیے موبائل رکھ دیا۔ وجدان کو بلاؤ، شاہ صاحب نے کہا تو اس کی ماں کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وجدان کمرے میں داخل ہوا تو والد پرسکون سے کرسی پر بیٹھے تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھا، جی بابا، آپ نے بلایا؟ وہ احترام سے بولا۔ اس کے والد مسکرا اٹھے اور اس کی طرف بڑھے، بیٹا
तुम्हें तो मालूम है कि अनाया के भाई भाभी कैसे हैं, तो जो सब बाद में होना है क्यों ना आज ही कर दिया जाए। वजदान के वालिद ने मुस्कुराकर कहा और वजदान के कंधे पर हाथ रखा। वजदान ने हैरत से अपने बाप को देखा। क्या? आखिर अब वो क्या करने वाले हैं? क्या नाया ने आकर उन्हें मना कर दिया था? लेकिन नहीं, उनके चेहरे का सुकून बता रहा था कि नाया ने उनसे कोई बात नहीं की है। क्या मतलब डैड? मैं समझा नहीं आपकी बात। वजदान ने हैरत से पूछा। मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि तुम अनाया से अभी निकाह कर लो। उनका कहना था कि वजदान को यूं महसूस हुआ जैसे उसके पांव तले से जमीन निकल गई हो। बाबा, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि आप उसके साथ मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि वो अभी इस घर की बहू बन जाए। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उससे निकाह कर लूं। आखिर इतनी जल्दी किस बात की है? वजदान न चाहते हुए भी अपने बाप के सामने फट पड़ा था। तुम जानते हो उसके माँ बाप नहीं हैं और भाई भाभी को तो तुम भी अच्छे से तरीके से जानते हो। उनका रवैया अनाया के साथ ठीक नहीं। मैं नहीं चाहता कि वो वापस वहां जाए। वो पुरस्कून से मुस्कुराकर बोले। बाबा, उसकी जिंदगी संवारने के लिए अब मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं सायरा को पसंद करता हूँ। आखिर क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ये? वो बेबसी से बोला। माँ बाप कभी गलत फैसला नहीं करते। वो अच्छे से जानते हैं कि उनकी औलाद के लिए क्या ठीक है और क्या गलत। लिहाजा इस बात को यहाँ खत्म कर दिया जाए और निकाह खां को बुला कर लाओ। गोया उन्होंने बात खत्म कर दी थी। बाबा, आप ये ठीक नहीं कर रहे। वो एक बार फिर अपने बाप को देखकर बोला। उसके चेहरे पर नदामत और इल्तिजा साफ वाज़ेह थी कि काश उसके बाप को उस पर तरस आ जाए, लेकिन शाह साहब रहम करने का इरादा न रखते थे। उन्होंने जो सोचा था वो करके ही दम लेने वाले थे। जाओ, निकाह खां को बुला लाओ, शाह साहब ने कहकर अपना चेहरा फेर लिया, जबकि वजदान बेबसी से एक नजर उन पर डालता, छोटे छोटे कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। वो बार बार पलट कर देखता था कि काश एक दफा उसके वालिद कह दें कि चलो ठीक है, जो तुम चाहते हो वही होगा। लेकिन उसके वालिद ने उसे एक दफा भी ना पुकारा। थोड़ी देर में सब लोग ड्राइंग हॉल में मौजूद थे। अनाया एक साइड पर डरी सहमी सी बैठी थी, जबकि उसके भाई भाभी भी सामने बैठे थे, जिनके चेहरों पर खुशी वाजे थी। वो बेहद खुश थे कि आज उनके रास्ते का कांटा हटने वाला है। अनाया वजदान की कहरलूद नजरें खुद पर बखूबी महसूस कर रही थी। उसने एक चोर नजर वजदान के चेहरे पर डाली तो वो उसे ही घूर रहा था। उसने फौरन अपना सर झुका लिया। वजदान के वालदा अनाया के पास आकर बैठ के निकाह शुरू करवाइए। वजदान के वालिद ने कहा तो निकाह खां ने निकाह शुरू करवाया। वजदान बिन रिजवान शाह आपका निकाह नाया बिनते फाखर शाह के साथ सिक्का राजुल वक्त 1 लाख रुपए तय पाया है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? वजदान ने गहरी सांस ली और उसकी आवाज वहां गूंजी। कबूल है। और कबूल करने के साथ उसने भी एक अहद किया था। मैं कबूल करता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की हर खुशी के लिए तरसा दूंगा। निकाह खां ने फिर पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? वजदान ने दूसरी बार कबूल किया। कबूल है। साथ ही दूसरा वादा भी वो खुद से कर चुका था। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का हर पल पछतावे की नजर कर दूंगा। निकाह खां ने एक आखिरी बार इजाजत तलब की। क्या आपको यह निकाह कबूल है? वजदान सख्त लहजे में बोला, कबूल है। वजदान के कबूल कर लेने के बाद निकाह खां अनाया की तरफ मुतवज्जो हुआ। अनाया बिनते फाखर, क्या आपका निकाह वजदान शाह वल्द रिजवान शाह के साथ सिक्का राजुल वक्त 1 लाख रुपए तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? निकाह खां ने पूछा तो अनाया ने अपनी आंखें मीच ली। कबूल है। उसने एक बार कबूल किया और साथ ही एक अहद किया। मैं कबूल करती हूँ कि मैं अपनी तमाम खुशियाँ आपके नाम कर दूंगी, चाहे आप मुझसे कितनी ही नफरत क्यों ना करें। निकाह खां ने फिर इजाजत तलब की। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अनाया हिम्मत करती फिर बोली, कबूल है। दूसरी बार कबूल करने पर एक और अहद उसने किया। मैं वादा करती हूँ कि इस घर की इज्जत और आपके मान की हमेशा लाज रखूंगी। क्या आपको ये निकाह कबूल है?
نکاح خواہ نے ایک آخری بار اجازت طلب کی۔ وہ ہمت کرتی بولی، قبول ہے۔ ایک آخری بار اس نے قبول کیا۔ نکاح ختم ہونے کے بعد سب نے مبارکباد دی۔ وجدان اٹھ کر نایا کے قریب بیٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تھام لیا۔ وجدان کے والد نے حیرت سے دیکھا کہ وہ جو تھوڑی دیر پہلے راضی نہ تھا اب وہ ہاتھ تھامے بیٹھا ہے۔ وجدان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، مگر اس مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا کہ نایا کانپ کر رہ گئی۔ وجدان کی گرفت نایا کے ہاتھ پر جیسے ہی سخت ہوئی اس کی سسکی گونجی، لیکن مبارکبادوں کے شور میں وہ دب کر رہ گئی۔ انایا نے آنسو بھری آنکھوں سے وجدان کو دیکھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر تم نے منع نہیں کیا تو میں تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دوں گا۔ اب تیار ہو جاؤ۔ وجدان نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی اور پھر اپنے باپ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ انایا اپنے آنسو پیتی سر چکا گئی۔ اب ہماری بہن آپ کی ذمہ داری ہے، خیال رکھیے گا اس کا۔ انایا کے بھائی نے وجدان کے والد سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، جی آپ کی بہن پہلے بھی ہماری ذمہ داری تھی اور اب بھی ہماری ہی رہے گی۔ آپ بے فکر رہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ پہلے بے فکر تھے۔ شاہ صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ انایا کے بھائی بھابھی تھوڑی دیر وہاں رکنے کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ وجدان کی والدہ نے دیکھا کہ انایا تھکی تھکی لگ رہی ہے، اسی لیے وہ اس کی طرف گئی تھی اور پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹا تھوڑی دیر آرام کر لو۔ وجدان کی والدہ نے انایا سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کھڑی ہو گئی۔ کہاں ماما، کیسا آرام؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بزنس ٹرپ کے لیے جا رہا ہوں اور یقیناً اسی وجہ سے بابا نے میرا نکاح اتنی جلدی کروایا ہے۔ اب نکاح ہو ہی گیا ہے تو ظاہر ہے اپنی بیوی کو ساتھ ہی رکھوں گا۔ اس کا سامان پیک کروا دیں، ہم آج رات کی فلائٹ سے یوکے جا رہے ہیں۔ وجدان کے اس اچانک فیصلے پر انایا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اسے سب سے دور لے جا کر اذیت دینا چاہتا ہے۔ یہاں تو اسے بچانے کے لیے اس کے ساتھ سرسر تھے، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ میں رات تک گھر لوٹوں گا، تب تک ہمارا سامان پیک کروا دیجیے گا۔ وہ موبائل جیب میں ڈالتا باہر نکل گیا۔ وجدان کی والدہ نے پریشانی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ بیٹا تم کمرے میں جاؤ، انہوں نے انایا سے کہا تو وہ بوجھل قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یقیناً اسے پتا تھا کہ آپ نے یہ سب جلد بازی میں اس لیے کیا کیونکہ وہ ٹرپ پر جا رہا ہے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، ہاں شاید کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ سائرہ بھی اس کے ساتھ جانے والی ہے، اس لیے میں نے نکاح کروانا مناسب سمجھا تاکہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا سکے۔ اسے شاید بھنک لگ گئی تھی جب وہ مجھے بتا کر گیا اور میں نے فوراً نایا کے بھائی کو فون کر دیا تھا۔ شاہ صاحب نے جواب دیا، خیر اب جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ میری دعا ہے کہ سائرہ اب ان دونوں کے درمیان نہ آ جائے۔ وجدان کی والدہ کہہ کر وجدان کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ شاہ صاحب کچھ سوچتے ہوئے وہیں بیٹھے رہ گئے۔ وجدان رات گئے واپس آیا تو تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ انایا عبایا پہنے ڈرائنگ ہال میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وجدان جیسے ہی ہال میں داخل ہوا اور انایا کو اس حلیے میں دیکھا، اس نے ناگواری سے منہ بنایا۔ اس نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں اسی لیے چاہتا تھا کہ میری شادی سائرہ سے ہو۔ وہ ماڈرن زمانے کی لڑکی ہے اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا جانتی ہے، اور آپ اس کو دیکھیں، گاؤں کی گوار بن کر میرے ساتھ جھکے جا رہی ہے۔ وہ حقارت سے بولا۔ انایا جو اب تک خاموش تھی یہ سن کر تڑپ اٹھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں ایک عجیب سی لہر چمکائی۔ آپ کو میری ساری سادگی گوار پن لگتی ہے تو لگے، لیکن میرے حجاب پر بات مت کیجیے گا۔ یہ میرا پردہ میری پہچان ہے اور میرے اللہ کی طرف سے دیا گیا اعزاز ہے۔ میں دنیا سے قدم ملانے کے لیے اپنے دین کے احکامات کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا حجاب میری رکاوٹ نہیں، میرا تحفظ ہے۔ وجدان حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ لڑکی جو اب تک اس سے بات کرنے میں کترا رہی تھی، اپنے حجاب کی بات آئی تو اس کس قدر پر اعتماد ہو گئی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا۔
अच्छा, पापा मामा, आप मुझे इजाज़त दें, जल्द वापस आऊँगा। वो अपनी माँ और फिर वालिद से बगलगीर हुआ और अनाया को साथ लिए बाहर निकल गया। पाकिस्तान से यूके तक की तवील फ्लाइट में वजदान ने अनाया से कोई बात ना की। वो डरी सहमी आंखें मूंदे एक तरफ सर टिकाए बैठी रही, जबकि वजदान बार बार एक नागवार नजर उस पर डालता और फिर लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगता। यूके पहुंचकर वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो एक लग्जरी गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। वजदान फोन पर बात करते हुए गाड़ी में बैठा और अनाया भी बैठने का इशारा किया। अनाया पहली बार अपने मुल्क से बाहर आई थी। वो तो कभी घर से भी बाहर नहीं निकली थी। वहां की लड़कियों के लिबास देखकर उसने हैरत से वजदान की तरफ देखा, जो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बाहर के नजारे देख रहा था। क्या यहाँ सब लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं? अनाया ने दबी आवाज में पूछा। वजदान ने एक बार फिर नागवारी से उसे देखा। हाँ बिल्कुल, और तुम्हें भी यहाँ रहकर ऐसे ही कपड़े पहनने होंगे। वो लापरवाही से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अनाया फौरन बोली, मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुम कर सकती हो या नहीं। मैंने तुम्हें हुक्म दिया है और शोहर का हुक्म मानना तुम पर फर्ज है। वजदान ने रुख मोड़कर बहस खत्म कर दी। थोड़ी देर में वो फ्लैट पर पहुंच गए। वजदान उसे फ्लैट के बाहर खड़ा छोड़कर खुद अंदर दाखिल हुआ और कमरे में बंद हो गया। अनाया हैरत से इधर उधर देखती अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वजदान फ्रेश होकर बाहर आया और किचन की तरफ बढ़ गया। जाओ, तुम भी फ्रेश हो जाओ। अनाया खामोशी से उठी और फ्रेश होने चली गई। जब वो बाहर आई तो वजदान टेबल पर खाना लगा चुका था। क्या आपको खाना बनाना आता है? उसने हैरत से पूछा। तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। खामोशी से खाना खाओ। वजदान ने अपना कोट उठाया। मुझे आने में देर हो जाएगी, खाना खाकर सो जाना। और ये लो मोबाइल, किसी भी जरूरत की सूरत में पहले नंबर पर कॉल कर लेना। वो वहां से निकल गया, जबकि अनाया कभी मोबाइल को देखती और कभी दरवाजे को। उसे वो सन्नाटा काट खाने को दौड़ रहा था। उसने एक सर्द आह भरी और खाना खाने लगी। उसने वजदान का मोबाइल उठाया। लॉक स्क्रीन पर वजदान की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। अनाया गौर से उसके नक्श देखने लगी और अपनी उंगली के पोरों से उसके चेहरे को छूने लगी। आप मुस्कुराते हुए कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन मेरे सामने तो एक बार भी नहीं मुस्कुराए। उसने जैसे ही स्क्रीन को स्वीप किया, होम स्क्रीन सामने आ गई, जहां वजदान की एक शर्टलेस तस्वीर लगी थी। उसे देखते ही अनाया ने फौरन अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और मोबाइल साइड पर पटक दिया। अल्लाह अल्लाह, कितने बेशर्म है ये। वो कानों को हाथ लगाती बोली। उसका चेहरा पल भर में सुर्ख हो गया। दरवाजे पर खड़े वजदान ने ये सब देख लिया था। वो आगे बढ़ा और मोबाइल उठा लिया। ये मोबाइल तुम्हें नहीं देना था, ये मेरा था। उसने अपनी तस्वीर देखकर शरारत से कहा और दूसरा नया मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। अनाया ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर मोबाइल थाम लिया। वजदान बाहर जाने वाला था, मगर अनाया की इस मासूमाना हालत से महसूस होता हुआ वो अपना कोट साइड पर फेंक चुका था। चलो आओ आराम करते हैं। लेकिन आप तो जा रहे थे ना? अनाया ने हैरत से पूछा। नहीं, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम मेरी बीवी हो और मेरी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। वो उसे साथ लिए कमरे की तरफ बढ़ा। उस कमरे में नहीं, हम इस कमरे में रहेंगे। अनाया को दूसरे कमरे में दाखिल होते देखकर वजदान ने कहा। अनाया दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी, जबकि वजदान उसके पीछे था। जैसे ही अनाया ने कमरे के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें हैरत और शर्म से फैल गईं। बेड के पीछे दीवार पर वजदान की एक फुल साइज बोल्ड तस्वीर लगी थी। वो फौरन आंखों पर हाथ रखकर बाहर भागने लगी कि वजदान के चौड़े सीने से टकराई। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? वजदान ने सख्त लहजे में पूछा। वो मैं दूसरे कमरे में रह लूंगी ना, आप यहाँ रह लें। आपको तो वैसे भी मैं एक आंख नहीं पाती। उसने हिम्मत जमा करके वजदान की आंखों में झांका। अनाया का यूं सीधा उसकी आंखों में देखना वजदान को बेचैन कर गया।
اس کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی۔ وہ لڑکی جسے وہ دیہاتی اور بوجھ سمجھ رہا تھا، اس کے قریب ہونے سے وجدان کے اندر ایک طوفان برپا ہونے لگا۔ اس کی سانسیں بھی ترتیب ہوئیں اور غصے کی جگہ ایک انجانی کشش نے لے لی۔ وجدان کی نظریں عنایا کے گلابی ہوتے چہرے اور ان سب آنکھوں میں الجھ کر رہ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے جذبات پل بھر میں بدل رہے ہیں۔ نفرت کی برف پگھلنے لگی تھی اور اس کی جگہ ایک ایسی تپش نے لے رہی تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر عنایا کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلا کر اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ عنایا کی دھڑکنیں بھی بے قابو ہو رہی تھی۔ وجدان کا لہجہ اب سخت نہیں رہا تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی لرزش آ گئی تھی۔ وہ بے خودی میں اس کے چہرے پر جھکا تھا، لیکن پھر فوراً عنایا کو خود سے دور دھکیلا۔ عنایا لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہوئی اور سر جھکا لیا۔ جاؤ، جا کر خاموشی سے لیٹ جاؤ۔ وجدان نے وہاں سے جانے کا راستہ بند کر دیا اور اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ جو صبح تک اسے سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا، نہ جانے ان چند لمحوں میں کیا ہوا تھا کہ اس کے جذبات پل بھر میں بدل گئے تھے۔ وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ شاید یہ نکاح کے ان دو بولوں کا اثر تھا کہ وہ غیر ارادی طور پر اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ عنایا خاموشی سے آنکھیں بند کیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ پر جا بیٹھی اور فوراً لیٹ کر سر سے پاؤں تک کمبل اوڑھ لیا۔ وجدان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں کمرے کے سکوت میں سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس لمحے وجدان کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو سائرہ کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے اپنے لب بھینچے اور ایک نظر عنایا پر ڈالی جو گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اٹھا اور گیلری کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں، میں آ گیا ہوں، اس نے فون اٹھا کر مسکرا کر کہا، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ باہر کے منظر کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا دھیان اب موبائل کی طرف تھا ہی نہیں۔ سائرہ دوسری طرف کیا بول رہی تھی وہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ وہ مسلسل باہر دیکھ رہا تھا، جہاں تک برستی بارش کی ایک ایک بوند آج وجدان کو اپنے دل پر گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار عنایا کا وہ شرمایا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے فوراً رابطہ منقطع کیا اور پلٹ کر دوبارہ عنایا کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اس گاؤں کی گوار لڑکی کے لیے میں ایسا کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے اسے سبق سکھانا ہوگا۔ یہ جان بوجھ کر ایسی معصومانہ حرکتیں کر رہی ہے تاکہ میرے دل میں جگہ بنا سکے۔ اگر میں نے اسے سبق نہ سکھایا تو میرا نام بھی وجدان شاہ نہیں۔ اس نے غصے سے عنایا کی طرف دیکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اور لڑکی، اٹھو، صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ صبح سویرے وجدان نے نہایت غصے سے عنایا کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ عنایا آنکھیں ملتی ہوئی ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ جی، وہ غنودگی میں بولی، جاؤ، جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ، سارا سامان کچن میں موجود ہے۔ عنایا نے کچھ نہ کہا، بس نیم آنکھوں سے اپنی چپل ڈھونڈنے لگی۔ جیسے ہی چپل پاؤں میں آئی وہ وجدان کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ وجدان کو اس کا یوں نظر انداز کرنا ایک آنکھ نہ بایا۔ وہ جب کمرے سے باہر نکلی تو دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی، کیونکہ اس کا سارا سامان رات وہیں رکھا گیا تھا۔ وجدان ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ تو اسے تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر بغیر شرٹ کے اسے اٹھانے گیا تھا، لیکن عنایا نے تو اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ تیار ہو کر کچن میں آیا تو عنایا وہاں ناشتہ بنا رہی تھی۔ کیا ابھی تک ناشتہ نہیں بنا؟ ڈائننگ ٹیبل خالی دیکھ کر وجدان دوڑا۔ عنایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تو کچن میں آئی تھی اور وجدان کو اتنی جلدی ناشتہ تیار چاہیے تھا۔ جی بس، ناشتہ بن گیا ہے، آپ بیٹھیے، اس نے نرمی سے جواب دیا اور ناشتہ ٹیبل پر لگانے لگی۔ تمہارا ناشتہ کدھر ہے؟ وجدان نے تحقیرانہ لہجے میں پوچھا۔ وہ جلدی میں صرف آپ کے لیے ہی بنایا ہے، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ اچھا، تو اب تم بار بار کھانا بناؤ گی؟ یعنی پہلے میرے لیے بناؤ گی پھر اپنے لیے؟ کتنی سست لڑکی ہو تم! کیا تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے؟ وہ غصے سے چلایا۔ عنایا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ کتنی فضول سی بات پر اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اسے تو صرف اپنے ناشتے سے مطلب ہونا چاہیے تھا، لیکن وجدان کو تو بس عنایا پر غصہ نکالنے کا بہانہ چاہیے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وجدان کی سخت آواز دوبارہ گونجی۔ عنایا نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ مزید چڑ گیا۔ ہاں، اب بس رونا شروع کر دینا،
تمہیں رونے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ انایا نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ سونے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن وجدان کے تیور اور غصہ دیکھ کر اس نے خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا اور ناشتہ تیار کر کے خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب میں واپس آؤں تو گھر کا سارا کام ختم ہو جانا چاہیے، وجدان نے سپورٹ لہجے میں حکم صادر کیا اور وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ انایا نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کل رات وہ کتنا مختلف لگ رہا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی اس کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس نے چپ چاپ برتن سمیٹے اور گھر کے کاموں کی طرف متوجہ ہوئی۔ گھر تو پہلے ہی صاف ستھرا تھا، اس کے پاس کرنے کو کچھ خاص نہ تھا، اس لیے اس نے بیزاری میں صاف شدہ چیزوں کو دوبارہ جھاڑنا اور صاف کرنا شروع کر دیا۔ وجدان کا اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ڈانٹتا، غصہ کرتا اور اسے زج کرنے کے نئے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ رات کو وہ ہمیشہ دیر سے گھر لوٹتا اور آ کر اس کی نیند میں خلل ڈالتا۔ انایا اٹھو، مجھے بھوک لگی ہے۔ انایا کو سوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وجدان نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ اس نے بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھا اور خاموشی سے بستر سے اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے زبان کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اب تو اسے وجدان کی یہ تلخ عادتیں بھی زہر لگنے لگی تھی۔ پہلے پہل وہ انکار کرنے کی ہمت جٹاتی تھی، لیکن جب سے وجدان کی سختی میں اضافہ ہوا تھا، اس نے مزاحمت کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ مشینی انداز میں کچن کی طرف چلی گئی۔ نیم غنودگی میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی رات گئی کیا پکائے۔ پھر اچانک اسے ثریا بیگم کی بات یاد آئی کہ وجدان کو پاستا بہت پسند ہے۔ اس نے جلدی سے پاستا تیار کیا اور اسے دیا اور خود تھکن کے مارے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر ہی سر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وجدان کی نظر جب انایا کے چہرے پر پڑی تو وہ مسحور کن انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ سردی کی شدت سے اس کی رنگت سرخی مائل ہو رہی تھی، جبکہ وہ ہر فکر سے آزاد وہاں سر چکائے سو رہی تھی۔ وہ بغور اس کے معصوم چہرے کا جائزہ لینے لگا اور اسے یاد آنے لگا کہ کس طرح وہ پچھلے کئی دنوں سے اسے بلا وجہ تنگ کر رہا تھا۔ کیا تم نے یہ کپڑے استری کیے ہیں؟ ڈھنگ سے کرو اسے۔ وہ اس کے استری کیے ہوئے کپڑے جھٹک کر بیڈ پر پھینک کر چلا گیا، جبکہ انایا بے بسی سے اسے دیکھتی رہ جاتی۔ یہ تیسری بار تھا جب وہ اسے دوبارہ پریس کر رہی تھی، کیونکہ وجدان کو اس کے ہر کام میں نقص نکالنے کی عادت تھی۔ کل منظر یاد کر کے اس نے ایک سرد آہ بھری اور اسے وہیں چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد بھی جب اسے نیند نہ آئی تو وہ دوبارہ انایا کے پاس آیا، جو ابھی سردی میں اسی میز پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی بے چینی صاف بتا رہی تھی کہ وہ پرسکون نہیں ہے۔ وجدان نے جان بوجھ کر زور سے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا تو انایا ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ جی جی، آپ کو پانی چاہیے؟ میں ابھی لاتی ہوں، ابھی لاتی ہوں۔ وہ بدحواسی میں گلاس اٹھا کر کچن کی طرف بھاگی تو وجدان نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، مجھے پانی نہیں چاہیے، جاؤ اندر جا کر بیڈ پر سو جاؤ۔ اس کے لہجے میں غیر متوقع نرمی تھی۔ انایا نے گلاس وہی رکھا اور ڈرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔ جب وجدان کمرے میں داخل ہوا تو وہ گہری نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آخر کیوں کی تم نے مجھ سے شادی؟ اس نے دھیمے لہجے میں یہ سوال کیا، جس کا جواب دینے والی اب نیند میں تھی۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھا اور گیلری کی طرف نکل گیا۔ اس کی پوری رات اسی بے چینی میں کٹ گئی۔ اگلی صبح جب انایا کی آنکھ کھلی تو سامنے وجدان کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپ آج آفس نہیں گئے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وجدان نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ انایا وہاں سے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ اسی لمحے گھر کی گھنٹی بجی۔ وجدان نے گھڑی پر وقت دیکھا اور جا کر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ایک لڑکی تیزی سے اندر آئی اور وجدان کے سینے سے لگ گئی۔
انایا نے واش روم سے نکلتے ہی یہ منظر دیکھا تو وہیں ساکت رہ گئی۔ اس لڑکی کا حلیہ بالکل مغربی تھا، چھوٹے بال، گہرا میک اپ اور جدید طرز کے لباس میں وہ اسی ملک کی لگ رہی تھی۔ وجدان نے جیسے ہی انایا کی موجودگی کو محسوس کیا، اس کے وجود سے ایک جرجری سی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا جہاں نایا ساکت کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان نے ایک جھٹکے سے سائرہ کو خود سے دور کیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی یا خوف، یہ کہنا مشکل تھا۔ سائرہ جو اس اچانک دوری پر تلملا اٹھی تھی، اس کی نظریں انایا پر پڑیں تو اس کے لہجے کی تلخی آئی تھی۔ وجدان، یہ لڑکی کون ہے؟ سائرہ نے نفرت سے چیختے ہوئے پوچھا۔ سائرہ، میں تمہیں سب کچھ سمجھاتا ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ اور وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ سائرہ نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ تم نے مجھے چھوڑ کر اس جاہل اور گنوار لڑکی سے شادی کر لی۔ میں تمہارے لیے جیک جیسے امیر قبیل لڑکوں کے پرپوزل ٹھکرا رہی تھی، سب کو منع کر رہی تھی کہ میں تو صرف تمہاری ہوں، اور تم نے یہاں اس معمولی سی لڑکی سے رشتہ جوڑ لیا۔ سائرہ کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر حقارت سے انایا کو دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ وجدان نے کن پٹی پر 2 انگلیاں رکھ کر آنکھیں موند لی۔ پہلے جب بھی سائرہ ناراض ہو کر جاتی، وجدان کی جان پر بن جاتی تھی۔ وہ اسے منانے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیتا تھا، لیکن آج عجیب بات تھی، سائرہ کے جانے سے اسے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ تو اس خاموش وجود پر تھی جو سامنے کھڑا تھا۔ انایا نے ہمیشہ کی طرح کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی سوال۔ اس نے بس اپنی نیچی نظریں اٹھائیں، ایک لمحے کے لیے وجدان کو دیکھا اور پھر خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے یہ خاموشی وجدان کو کسی خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا، جو اب کچن میں مصروف ہو چکی تھی۔ اچانک کچن سے ایک دبی ہوئی سسکاری نکلی۔ انایا کا دھیان کہیں اور تھا اور چولہے کی تپش سے اس کا ہاتھ بری طرح جل گیا تھا۔ وجدان جو کب سے اسے دیکھ رہا تھا، فکر مندی سے دیوانہ وار اس کی طرف لپکا۔ انایا، دکھاؤ مجھے کیسے جلا ہاتھ۔ اس نے تڑپ کر انایا کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن آج کچھ بدل گیا تھا۔ انایا نے پہلی بار اپنی پوری ہمت جمع کر کے وجدان کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس میں ایک عجیب سی خودداری اور دوری تھی۔ وہ اس سے دور ہٹ گئی، جیسے اس کا لمس اسے تکلیف دے رہا ہو۔ وجدان کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ حیرت اور دکھ سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ لڑکی جو ہمیشہ اس کی ہر سختی سہ لیتی تھی، آج اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ میری بات تو سنو انایا۔ وجدان اس کے پیچھے ہی لپکا تھا، لیکن انایا نے اس کی ایک نہ سنی اور کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ اس وقت شدید جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ وجدان نے فوراً اس کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی نکالی، تالا کھولا اور کمرے میں داخل ہوا۔ انایا، ایک دفعہ میری بات تو سن لو، مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک موقع تو دو۔ وجدان نے نہایت نرمی اور التجا بھرے لہجے میں کہا۔ انایا نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ میں نے اس دن کے لیے خود کو اسی وقت تیار کر لیا تھا جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا۔ اس دن آپ نے مجھ سے صاف کہا تھا کہ آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ یہ دن کبھی نہ کبھی تو آ جائے گا، لیکن وہ اتنی جلدی آ جائے گا، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ خیر، یہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہے، آپ جو چاہیں کریں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر مجھ پر دباؤ نہ ہوتا تو میں آپ سے کبھی کوئی گلہ نہ کرتی، لیکن انایا، مجھے صفائی کا موقع تو دو، میری بات تو سنو۔ وجدان نے تڑپ کر کہا۔ آپ مجھے صفائی کیوں دیں گے؟ انایا کے اس سوال پر وجدان ساکت رہ گیا۔ صرف اس لیے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، ایک ایسی بیوی جو آپ پر زبردستی مسلط کی گئی۔ انایا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے چہرے پر ایک کربناک مسکراہٹ آئی اور وہ وجدان کو وہیں چھوڑ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ وجدان وہیں صوفے پر ڈیر ہو گیا، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ دوسری طرف ڈریسنگ روم میں بند انایا دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ پہلے بھائیوں پر بوجھ تھی، اب اپنے ہی شوہر پر بوجھ ہوں۔ آخر مجھے ایک فضول چیز کی طرح کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کیوں مجھے ادھر سے ادھر دھکے دیے جاتے ہیں؟ کوئی مجھے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں سمجھتا؟ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔
اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی سسکیاں باہر نہ جاتی، مگر اس کا وجود دکھ سے لرز رہا تھا۔ کافی دیر تک رونے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہوا تو وہ اپنا چہرہ صاف کر کے باہر نکلی۔ وجدان صوفے پر بیٹھا اب بھی سر تھامے سوچوں میں گم تھا۔ میں کھانا بناتی ہوں، انایا نے اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے ہی باہر جانے کے لیے مڑی، وجدان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وجدان نے اپنے لب بھینچ لیے۔ دیکھو نایا، یوں خود کو رو کر سزا مت دو۔ میں تمہیں سب بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میرے رونے یا نہ رونے سے؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ فرق پڑتا ہے مجھے، بہت پڑتا ہے انایا، وجدان داڑا۔ اگر مجھے فرق نہ پڑ رہا ہوتا تو میں یہاں تمہارے سامنے صفائی دینے کے لیے نہ کھڑا ہوتا۔ آخر تم میری بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے اب تکلیف ہوتی ہے۔ لفظ محبت سن کر انایا ساکت رہ گئی۔ اس نے بھی یقینی سے وجدان کو تکا۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ واہ، اچھا مذاق کر لیتے ہیں۔ جس دن نکاح ہوا آپ کسی اور کی محبت کے دعوے دار تھے، اور آج جب میں نے آپ کی اس محبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور اسے قبول کر ہی رہی ہوں تو آپ مجھ سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں۔ اس نے کوفت سے چہرہ پھیر لیا۔ انایا، میں مانتا ہوں میں نے کہا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ نکاح کے بعد سے میں نے سائرہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ میں ہر وقت صرف تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں سزا دے رہا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا تم میرے اور سائرہ کے درمیان آ گئی ہو۔ لیکن اب میں جان گیا ہوں کہ تم نہیں بلکہ سائرہ ہم دونوں کے درمیان آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وجدان، اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں کھانا بنانے جا رہی ہوں۔ نایا پلٹنے لگی تو وجدان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہاتھ اس کی کمر پر پیوست کر کے اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ انایا اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں محبت کرتا ہوں۔ میں مزید صفائی دینے کا قائل نہیں ہوں۔ وجدان کا لہجہ اب بوجھل اور گہرا ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ انایا کے لبوں کی طرف جھکا۔ انایا کو اس سے اس حرکت کی بالکل توقع نہ تھی۔ وجدان نے ایک ہاتھ سے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور اسے بیڈ پر لے گیا۔ شاید تمہیں میرے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے، شاید میرا عمل تمہیں یقین دلا دے۔ وجدان نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب غصہ نہیں بلکہ ایک تپتا ہوا جذبہ تھا۔ انایا کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی وجدان نے اسے بیڈ پر گرایا اور اس پر جھکتا چلا گیا، جیسے وہ اپنی تمام تر محبت اور ملکیت کا حق آج ہی جدا دینا چاہتا ہو۔ انایا کی جب آنکھ کھلی تو اسے اپنے وجود پر ایک حصار محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ وجدان کے مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں ہے، جو نیند میں بھی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انایا کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا، مگر اس بار وہ دھڑکن خوف کی نہیں بلکہ ایک انجانے سے احساس سے تحفظ کی تھی۔ اس نے وجدان کے پرسکون چہرے کو دیکھا جو سوتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ تلخی، وہ تکبر اور وہ غصہ کہیں غائب ہو چکا تھا۔ نایا نے آہستگی سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا تو وجدان کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ ابھی مت اٹھو، وجدان نے نیند میں ڈوبی بھاری آواز میں کہا اور آنکھیں کھولے بغیر اسے خود میں بھینچ لیا۔ وجدان، صبح ہو گئی ہے، مجھے ناشتہ بنانا ہے، آپ کو آفس بھی جانا ہوگا۔ انایا نے دبی آواز میں کہا، اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہو رہا تھا۔ وجدان نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور براہ راست نایا کی سب آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی جو پہلے انایا کو ڈرا دیا کرتی تھی۔ آج کوئی آفس نہیں اور کوئی ناشتہ تم نہیں بناؤ گی،
آج سب کچھ میں کروں گا۔ وہ مسکرایا اور اس کی یہ سچی مسکراہٹ انایا کے دل کے پار اتر گئی۔ آج وہ پہلی بار اس کے سامنے مسکرایا تھا۔ لیکن وجدان، آپ تو کہتے تھے کہ میں بوجھ ہوں، آپ کو سائرہ پسند تھی۔ انایا نے پرانی بات چھیڑی تو وجدان نے فوراً اس کے لبوں پر انگلی پھیر دی۔ سائرہ میری زندگی کی ایک غلط فہمی تھی انایا، اور تم میری زندگی کی وہ حقیقت ہو جسے پہچاننے میں میں نے دیر کر دی۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارا دل دکھایا، تمہیں گوار کہا، تمہارے حجاب کا مذاق اڑایا، لیکن سچ تو یہ ہے تمہاری اسی سادگی اور پاکیزگی نے میرے دل کو فتح کر لیا ہے۔ اب مجھے کسی ماڈرن لڑکی کی ضرورت نہیں، مجھے بس میری یہ انایا چاہیے۔ اس نے نہایت مان سے انایا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ انایا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو شخص اسے پچھتانے کی دھمکیاں دے رہا تھا وہ آج اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر رہا ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آپ مجھ سے نفرت تو نہیں کریں گے؟ انایا نے معصومیت سے پوچھا۔ وجدان بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور انایا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے چوما۔ نفرت اب وجدان شاہ کی لغت میں تمہارے لیے نہیں ہے، اب صرف محبت ہوگی، اور اتنی ہوگی کہ تم اپنی پچھلی تمام محرومیاں بھول جاؤ گی۔ تم کہتی تھی نا کہ تم ہر کسی پر بوجھ ہو، آج سے تم میری ذمہ داری نہیں، میری عزت ہو، میرا غرور ہو۔ وہ کہہ کر مسکرایا۔ اچھا چلو اب میں فریش ہو جاؤں، تم بھی فریش ہو جاؤ۔ وجدان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا۔ انایا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وجدان بیڈ سے اٹھا اور دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا تاکہ وہ سکون سے تیار ہو سکے، جبکہ انایا نے ایک گہرا سانس لیا اور اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی غیر معمولی طور پر تیز تھی، لیکن اب ان میں وہ پرانی گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وجدان کچن میں آیا اور انایا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑے سلیقے سے اس کے لیے ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ وہی وجدان جو کل تک اسے سست اور نکمی کہتا تھا، آج اسے آرام دینے کے لیے خود کام کر رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ دونوں سامنے آمنے بیٹھے تھے۔ سکون کا ایک ایسا احساس تھا جو اس فلیٹ کے در و دیوار پر رچ بس گیا تھا۔ وجدان نے فون اٹھایا اور اپنے والد رضوان شاہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو ڈیڈ، کیسے ہیں آپ؟ وجدان نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ جی جی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور انایا بھی بالکل ٹھیک ہے۔ وجدان نے فون پر بات کرتے ہوئے انایا کی طرف دیکھا تو وہ جواباً مسکرائی، جس سے وجدان کے اپنے چہرے پر بھی ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ انایا اب اطمینان سے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ جی ڈیڈ، بس کچھ دن کا کام اور ہے، پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ وجدان یہ کہہ کر خاموش ہوا اور دوسری طرف سے رضوان صاحب کی باتیں سننے لگا۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، جی جی، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں اور بہت ٹھیک سے رکھ رہا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر موبائل انایا کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ انایا نے نہایت احترام سے سلام کیا۔ جی انکل، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آنٹی کیسی ہیں؟ اس نے پھر مؤدبانہ جواب دیا، جبکہ وجدان اسے دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ جی جی، میں ان کا خیال رکھ رہی ہوں، وہ کہہ کر پھر خاموش ہوئی۔ نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ رضوان صاحب کچھ سوال کر رہے تھے جن کا وہ بہت نرمی سے جواب دے رہی تھی۔ نہیں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، وہ ایک بار پھر بولی اور پھر ہنسنے لگی۔ جی جی انکل، اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گی۔ انایا نے یہ کہہ کر موبائل واپس وجدان کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے تھوڑی دیر مزید بات کرنے کے بعد رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا کہہ رہے تھے ڈیڈ؟ وجدان نے شرارت سے پوچھا۔ ڈیڈ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ مجھے تنگ کریں تو میں فوراً ان کو بتاؤں۔
انایا نے مسکرا کر جواب دیا تو وجدان بھی ہنس پڑا اور پھر وہ دونوں پرسکون انداز میں ناشتہ کرنے لگے۔ تیار رہنا، شام کو ہم باہر جائیں گے۔ اب تمہیں یوکے کے وہ رنگ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھے۔ لیکن ہاں، اس نے شرارت سے کہا، اپنے اسی حجاب میں، کیونکہ تمہارا یہی روپ اب میرا سب سے پسندیدہ ہے۔ نایا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں وہ صدمہ اور وہ بیچارگی کہیں گم ہو گئی تھی جو اسے پاکستان سے یہاں لاتے وقت اس کے چہرے پر تھی۔ اسے اپنی مجبوری کا انجام اتنا خوبصورت ملے گا یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ انایا، وجدان نے اس کا نام بہت دھیرے سے پکارا۔ جی؟ انایا نے وجدان کی طرف دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجبور ہو کر نکاح کے لیے منع نہیں کر سکتی۔ آخر کیا مجبوری تھی تمہاری؟ وجدان نے پوچھا تو اس نے ایک آہ بھری۔ وجدان، انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن جب بات محبت اور احسان کے درمیان آ جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بابا کے انتقال کے بعد میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے بہت سمجھ لیا تھا۔ ان کے لیے میں صرف ایک اضافی خرچہ تھی جسے وہ جلد از جلد اپنے سر سے اتارنا چاہتے تھے، لیکن یہ میری اصل مجبوری نہیں تھی۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میری اصل مجبوری انکل رضوان کا وہ احسان تھا جو انہوں نے میرے بابا پر کیا تھا۔ جب بابا آخری وقت میں ہسپتال میں تھے اور بھائی نے ہاتھ کھینچ لیا تھا، تب آپ کے والد نے نہ صرف علاج کے تمام اخراجات اٹھائے بلکہ میرے بابا کو مرتے وقت یہ زبان دی تھی کہ وہ میری ذمہ داری اٹھائیں گے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی اور پھر سسکتے ہوئے بولی، جس دن انکل رضوان میرے گھر رشتہ لے کر آئے، میرے بھائی نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے اس رشتے سے انکار کیا تو وہ مجھے اسی وقت پیسے نکال دیں گے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں انکل رضوان کی آنکھوں میں وہ مان نہیں توڑنا چاہتی تھی جو انہوں نے میرے بابا سے کیا تھا۔ میں کیسے ان سے کہتی کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی؟ میں کیسے ان کے اس احسان کا بدلہ ان کی خواہش کو ٹھکرا کر دیتی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی زندگی قربان کر دوں گی، آپ کی نفرت سہ لوں گی، لیکن جس شخص نے میرے یتیم سر پر ہاتھ رکھا میں اسے شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ یہی میری وہ مجبوری تھی جس نے مجھے خاموش کر رکھا تھا۔ وجدان خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اسے اپنی کہی ہوئی ہر تلخ بات اور اپنا ہر طنز اپنے سینے میں خنجر کی طرح چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے اسے دولت کا لالچی کہا تھا۔ انایا، مجھے معاف کر دو۔ وجدان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں کتنا غلط تھا، میں نے تمہاری خاموشی کو تمہارا لالچ سمجھا، جبکہ تم تو میرے باپ سے مان کے لیے اپنی خوشیاں مٹانے پر تیار تھی۔ کاش میں نے تمہیں سمجھنے کی کوشش کی ہوتی۔ انایا نے مسکرا کر اپنی آنکھیں صاف کی۔ اب کوئی بات نہیں وجدان، اللہ نے شاید میرے اسی نیت کا صلہ مجھے آپ کی محبت کی صورت میں دے دیا ہے۔ وجدان نے اس کے ہاتھ پر جھک کر اپنے لب رکھ دیے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریے۔